اے رب کائنات تو نے جو عطا فرما دیا اس پر قناعت کرنے والی ہو، اس پر توکل کرنے والی ہو۔ تو فرمایا نفس مطمئنہ کی بنیادی طور پر 3 علامات ہیں۔ ایک، وہ رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، دوسرا وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور تیسرا وہ قناعت کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے جو اسے دے دیا اس پر گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ اب اس میں پہلی بات ہے تؤمن بلقائے کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب سے ملاقات وہی کرے گا جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ اب ایک بندے کو کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی، اس نے کبھی شوق نہیں رکھا، تو فرمایا اسی لیے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے ملاقات کروں۔ تو فرمایا جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ جس سے محبت رکھتا ہے اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور رب کی یہ محبت اسے رب سے ملاقات کروائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور یہ فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے کوئی نوافل کا ڈھیر نہیں اکٹھا کیا، فرائض کی پابندی میں کرتا رہا، نوافل کا ڈھیر نہیں ہے، لیکن ایک بات حضور ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا کہ محبت اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتی ہے، اور اس شوق کے نتیجے میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور جو رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جہاد کے لیے جماعت بھیجی اور ایک صحابی کو سالار بنا کر امیر بنا کر بھیجا۔ جس وقت وہ قافلہ واپس آیا تو بعض صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ جنہیں آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا تو یہ تو جب ہمارے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے نمازوں کی امامت کی تو سرکار یہ تو وہاں ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دوسری کوئی سورت انہوں نے نہیں ملائی ساتھ، سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور بات یہ ہے سورہ اخلاص کے اندر رحمان کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ رحمان کی صفتیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے زبان پر بڑی چاشنی ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ رب کریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو رحمان کی یہ صفتیں جب میں پڑھتا ہوں تو اللہ کی یہ صفتیں پڑھ کر مجھے لطف بڑا آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح تو رب سے محبت رکھتا ہے رب بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے محبت وہ شوق پیدا کرتی اللہ سے ملاقات کا، اور اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کو راہ راست سے ہٹنے نہیں دیتا۔ جب وہ اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات پر غالب رکھتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کا مصداق قرار پاتا ہے، اور اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر رب کریم فرماتا ہے میری طرف یوں لوٹ کر آ کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کل قیامت کے دن بندہ مومن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ کریم سب سے پہلی بات اپنے بندے سے کیا ارشاد فرمائے گا، یہ بات میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے پہلی بات کیا کرے گا۔ رب یعنی عبد اور معبود، رب اور اس کے بندے کے درمیان جو پہلی بات ہوگی، رب جو پہلی بات فرمائے گا میں وہ بھی جانتا ہوں، اور بندہ اپنے رب سے پہلی بات جو کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کیا کلام ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب اپنے بندے سے فرمائے گا کہ تو مجھ سے کیوں ملنا چاہتا تھا،
تو مجھ سے ملاقات کیوں کرنا چاہتا تھا اور کیوں تجھے یہ خواہش تھی کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر؟ تو وہ بندہ کہے گا الہی میں یہ چاہتا تھا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کروں، میں تجھ سے بخشش کی امید رکھتا تھا، میں یہ بات جانتا تھا کہ تو بڑا کریم ہے اور تو میری بخشش فرما دے گا، تو اس بخشش کی امید پر میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ تو رب کریم فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی، تیرے لیے میری بخشش واجب ہو گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں جو گمان رکھتا ہے وہ اپنے رب کو اپنے گمان کے مطابق پائے گا۔ تو تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے رب کو کریم پائے، تو اللہ کریم نے تجھ پر کرم کا معاملہ کیا، اور جب رب سے ملاقات ہوئی تو اللہ کریم نے تیری بخشش فرما دی۔ آپ توجہ فرمائیں اگر اس بات پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان دونوں کے لیے اللہ کریم حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اب وہ دونوں، ایک جو ہے وہ دوڑتا ہوا جائے گا، ایک جائے گا ٹہل ٹہل کر۔ تو فرمایا کہ وہ جو ٹہل ٹہل کر جائے گا اور جو دوڑتا ہوا جائے گا، دونوں کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تو دوڑتا ہوا کیوں گیا؟ وہ کہے گا الہی میں نے ساری زندگی تیری کوئی بات نہیں مانی، تو میں نے سوچا چلو آج تو مان لوں نا، ساری زندگی تیرا کہنا نہیں مانا، تو آج تو نے حکم دیا جہنم میں جانے کا، تو میں نے سوچا چلو آج تو مان لوں۔ تو دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ تو ٹہل ٹہل کر کیوں چل رہا تھا اور پیچھے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا الہی تیری نازل کردہ کتاب کے اندر میں نے یہ پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میں وہ تیری رحمت کے جلوے تلاش کر رہا تھا کہ وہ تیری رحمت کہاں ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کہ ایک وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، لیکن آج اس کو یہ احساس ہوا اور اس نے میرا کہنا مانا، اور دوسرا وہ ہے جو مجھ سے رحمت کا گمان رکھتا تھا۔ تو ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سنیں، بڑی ایمان افروز روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ یا منان کہہ کر اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہوگا۔ جب اس کو جہنم کی آگ کی حدت اور شدت اس کے چہرے کو جھلسائے گی تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اور کچھ نہیں مانگتا، صرف میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اب اس کا چہرہ جب جہنم سے پھیرا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب اس کا چہرہ پھیرا جائے گا، جہنم سے چہرہ پھیرا جائے گا تو وہ جنت کی طرف مڑ جائے گا۔ رب کریم اس سے فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا نہیں الہی اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ لیکن جب اس کا چہرہ جنت کی طرف مڑے گا اور وہ جنت کو دیکھے گا تو رب کریم سے عرض کرے گا الہی میں تجھ سے اب اور کوئی سوال نہیں کروں گا، یہ آخری سوال کر رہا ہوں، قدمنی عند باب الجنہ، جنت کے اندر نہیں صرف جنت کے دروازے تک یا اللہ مجھے پہنچا دے۔ رب فرمائے گا اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں ہوگا؟ وہ عرض کرے گا نہیں، فرمایا یہ تو نے پہلے بھی کہا کہ تو سوال نہیں کرے گا، اب پھر تو سوال کر رہا ہے۔ تو رب کریم فرمائے گا کہ یہ تیرا سوال، تو وہ عرض کرے گا الہی مجھے محروموں میں سے نہ رکھنا، تو میں نے یہ سوال تیری بارگاہ میں پیش کیا کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا، تو حکم ہوگا کہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دو۔ اب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ دروازے کے قریب ہوگا تو اندر سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ جب وہ جنت کی ہواؤں کو محسوس کرے گا تو اب وہ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرے گا الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ دروازے تک تو نے پہنچایا، اب تو اندر بھی داخل فرما دے، تو تیری قدرت سے کیا بعید ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے رب کریم فرمائے گا تو نے تو کہا تھا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اب تو پھر سوال کر رہے، وہ پھر عرض کرے گا الہی مجھے محروموں میں سے نہ کرنا، میرے سوال کو پورا فرما۔ تو رب کریم فرمائے گا اچھا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب رب سے بندے کی جو ملاقات ہے اس کا حوال سنیے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ رب کریم فرمائے گا کہ اس کے علاوہ تیری اور کوئی تمنا ہے تو وہ بھی بتا، وہ کہے گا نہیں الہی اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا جو تو نے مانگا وہ بھی تجھے دیا، اور جو تو نے مانگا اس کے ساتھ اپنے کرم سے 10 گنا میں نے اور اپنے کرم سے تجھے عطا کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد اور معبود کی جو ملاقات ہے وہ نفس مطمئنہ اپنے رب سے ملے گا، اور نفس مطمئنہ کی پہلی علامت یہ ہے کہ تؤمن بلقائہ کا، وہ اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا،
मलकुल मौत हाजिर हुए, रूह कब्ज करने लगे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मैं तो अल्लाह का खलील हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपने खलील की जान ले और उसकी रूह को कब्ज करे? तो मैं तो रब का खलील हूँ। तो रब ने मलकुल मौत से फरमाया कि मेरे खलील से कहो, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई खलील अपने मुहिब से मुलाकात में ताखीर करे और मुलाकात के अंदर देर करे? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, देर ना कर, फौरन मेरी रूह को कब्ज कर, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं अपने रब से मिलना चाहता हूँ। तो फरमाया नफ्स मुतमइन्ना की पहली अलामत भी यह है और सबब भी यह है कि वो रब से मुलाकात का शौक पैदा करे। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ। उसने कहा मेरी एक बेटी है, वो रोती है और करीब है कि रो रो कर वो अपनी आंखों की जो बिनाई है उस बिनाई को वो ज़ाय कर देगी, वो बिनाई चली जाएगी, वो नाबीन हो जाएगी। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बच्ची से मुलाकात के लिए आए। तवज्जो आप फरमाएंगे, आपकी जब उस बच्ची से मुलाकात हुई तो आपने उस बेटी से पूछा, तू इतना क्यों रोती है, क्यों रो रही है इतना? उसने कहा देखें, दो बातें हैं, क़यामत के दिन में ज़ाते हक का मुशाहिदा करूंगी या नहीं करूंगी। दो बातें हैं, अगर मैं अल्लाह ताला की ज़ात से मुलाकात करूंगी क़यामत के दिन, मेरी ये आंखें इस काबिल हैं कि ये ज़ाते हक का मुशाहिदा करें, रब से मुलाकात करें, तो इस बात पर मैं रो रही हूँ बतौर तशक्कुर कि ये मेरी आंखें कल रब से मुलाकात होगी और ज़ाते हक का मुशाहिदा करेंगी। और अगर ये आंखें इस काबिल नहीं है कि अल्लाह से मुलाकात हो और ज़ाते हक का मुशाहिदा हो, तो फिर ये एक आंखें क्या हैं, इनको नाबीन हो जाना चाहिए। इस बिनाई की क्या ज़रूरत है कि जब उखरवी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो रब की मुलाकात है, अगर वो मुलाकात नहीं होनी तो फिर ये आंखें, इनकी बिनाई चली जाए, और अगर मुलाकात होनी है तो फिर इसलिए रो रही हूँ कि ये दो आंखें क्या हज़ारों भी हों तो इस नेमत के शुक्र पर कुर्बान कर दूँ कि इन आंखों से मैं अपने रब का दीदार करूँगी। तो इन दोनों सूरतों के अंदर मुझे रोना चाहिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उठकर खड़े हुए, आपने उस बेटी से फरमाया कि मैं तेरा दर्द दूर करने आया था, तूने तो मुझे भी साहिब दर्द बना दिया है, और मैं हकीम बनकर तेरे मर्ज का इलाज करने आया था, तूने तो मुझे भी मरीज इश्क बना दिया, और तूने मेरे अंदर मुलाकात खुदाबंदी और लिकाए खुदाबंदी और दीदार हक का और मुशाहिदे हक का वो दीप और वो शम्मा रोशन की है कि तूने तो मुझे भी साहिब दर्द बना दिया, और जिस दर्द में तू मुब्तला है इसका इलाज रब के दीदार के अलावा कुछ नहीं है, रब से मुलाकात के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी आंख को रोना चाहिए जिसको अपने रब से मुलाकात की उम्मीद होती है। तो फरमाया नफ्स मुतमइन्ना की पहली अलामत तुमिनु बिलिकाए का, जो अपने रब से मुलाकात का शौक रखे। दूसरा फरमाया व तरदा बिकदाए का, जो रब के फैसलों पर राजी रहे, शिकवा न करे, शिकायत न करे। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर कोई लफ्ज बतौर शिकायत न बोले, उसको फरमाया नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है, जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है। हजरत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल इस उम्मत का एक गिरोह ऐसा है, तवज्जो है थोड़ी, एक गिरोह ऐसा है जो उड़कर जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेगा। जब फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुमने मीज़ान देखा है, वो कहेंगे नहीं, हम तो उड़कर यहाँ आ गए। वो कहेंगे पुल सिरात देखा है, तो वो इस उम्मत का एक गिरोह वो अर्ज करेंगे नहीं, हमने पुल सिरात भी नहीं देखा। अच्छा तुमने फिर जहन्नम देखी है, वो कहेंगे जहन्नम भी नहीं देखी। तो तुमने पुल सिरात भी नहीं देखा, तुमने मीज़ान भी नहीं देखा, जहन्नम भी नहीं देखी, तो तुम उड़कर किस तरह जन्नत के दरवाज़ों पर पहुंचे? तो वो कहेंगे हमें अल्लाह करीम ने पर अता किए, तो ना हम मीज़ान पर गए, ना पुल सिरात से गुजरे, ना जहन्नम देखी, हम उड़कर जन्नत के दरवाज़ों पर आए। अब फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम हो कौन, तुम कौन हो कि तुम्हें ये एजाज़ मिला? तो वो कहेंगे कि हम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अब फरिश्ते सवाल करेंगे कि इस उम्मत में से एक गिरोह को ये एजाज़ मिला, सारी उम्मत को तो ये एजाज़ नहीं मिला, एक गिरोह को ये एजाज़ मिला, तो तुम वो वजह बताओ जिस वजह से अल्लाह करीम ने तुम्हें ये एजाज़ अता किया। तो वो दो बातें करेंगे, एक फरमाएंगे हम तन्हाई में अल्लाह की नाफरमानी से हया करते थे, हमारी तन्हाइयाँ पाक थी, तन्हाइयाँ पाकीज़ा थी,
جس طرح جلوت کے اندر ہم آر محسوس کرتے تھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، گناہ کریں گے، کوئی برا کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو لوگوں کے سامنے جس طرح ہم شرمندگی محسوس کرتے تھے، اسی طرح ہمیں تنہائی کے اندر بھی شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ ہماری تنہائیاں پاک تھی، اور دوسرا اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہم اس پر راضی تھے، ہم نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ہم اڑ کر جنت کے دروازے پر آئے۔ تو فرمایا نفس مطمئنہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ جو اپنے رب کی رضا پر ترضیٰ بقضائہ کا، جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے جی؟ یہ ساری زندگی فرمایا کبھی مسکرائے نہیں ہیں، جب سے دنیا ولایت کے اندر قدم رکھا ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ حالانکہ یہ پہلے رازان تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، دیوار پر چڑھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو اندر سے قرآن کی آواز آئی، اس آواز کو سنا، اور وہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہ تھا، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن کی آیت سے ایمان والوں کے دل دہل جائیں؟ تو انہوں نے دیوار سے واپسی نیچے اترے، کہا الہی وہ وقت آ گیا ہے، اور دل میرا دہل گیا قرآن سن کر۔ انہوں نے وہ رہزنی، ڈاکہ زنی اور قافلوں کو لوٹنا، وہ سارے معاملات چھوڑ کر یہ اللہ کریم کے ساتھ اس کی معرفت